بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ ناظرین، یہ ہائیبرڈ وارفیئر کا دور ہے اور یہ ہائیبرڈ جنگ جو ہے، ہائیبرڈ وار ہے، یہ روایتی طریقوں کے ساتھ ساتھ غیر روایتی طریقوں سے دشمن پر حملہ کر کے لڑی جاتی ہے، اور اس میں جہاں کنونشنل جو وارفیئر کے طریقے استعمال ہوتے ہیں، وہیں پر اس میں مس انفارمیشن، فیک نیوز، اس میں ڈپلومیسی کا سہارا لیا جاتا ہے، اس میں لافیئر کا سہارا لے کر دشمن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہی بھارت ہائیبرڈ وار کے ذریعے پاکستان پر مسلسل جو حملے کر رہا تھا، پاکستان کا دنیا میں جو پرسیپشن بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور بالکل بے بنیاد اور جھوٹی خبروں کے ذریعے اور ایسی مضحکہ خیز خبروں کے ذریعے بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب جو پاکستان نے اس ہائیبرڈ وارفیئر میں سٹرائک کی ہے، یہ سٹرائک نے بھارت کے ہوش اڑا دیے ہیں، اور اس سٹرائک سے ایک تیر سے جو 4 شکار ہوئے ہیں نا، 4 نشانوں پر جا کر یہ تیر لگا ہے، اس کا کیا اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جو پاکستان کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ درجن بھر عالمی ادارے جو پاکستان سے متعلق، پاکستان کے نیگیٹو پرسیپشن بنانے سے متعلق لکھا کرتے تھے، جو کہ بھارت جب بات کرتا تھا اس کی جانب کان دھرتے تھے، پاکستان کا جو موقف تھا اس کو وہ اس انداز میں دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے تھے، اب ان اداروں نے DGISPR کی پریس کانفرنس، شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس، اور وہ ناقابل تردید ثبوت جو ڈوزیر کی شکل میں پاکستان نے دنیا کے سامنے رکھے ہیں، انہوں نے کس انداز میں دنیا کو دکھایا ہے۔ یہ پاکستان کی جانب سے پہلی مرتبہ اس انداز میں جو دستاویزی شواہد یہ رکھے گئے ہیں، یہ ناقابل تردید شواہد ہیں جن کا بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ کس انداز میں دنیا کے سامنے پہنچے ہیں اور ان اداروں نے کیسے پہنچائے ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے یہی ادارے جب پاکستان مخالف لکھ رہے ہوتے تھے اور بھارت جھوٹی کہانیاں بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوتا تھا، تو پاکستان نے اپنا مقدمہ کیا لڑنا تھا؟ ماضی میں ہمارا پرائم منسٹر جو ہے، ان کی حکومت میں، حکومت کے اندر موجود لوگ، ان کے قریبی لوگ ڈان لیکس کی صورت میں پاکستانی اداروں پر اٹیک کر رہے ہوتے تھے، تو آپ کے اپنے ادارے، آپ کے اپنے جو خبر رساں ادارے بھی کیا لکھ رہے ہوتے تھے؟ تو آپ نے باہر جا کر بیرون ممالک میں جنگ کیا لڑنی تھی۔ جب وقت کا پرائم منسٹر اپنی وزارت سے ہٹنے کے چند مہینے بعد ایک انگریزی اخبار کو انٹرویو دے کر پاکستان کو نقصان پہنچانے والی بات کر رہا ہو، اور وہی انٹرویو عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادو کیس میں پاکستان کے خلاف پیش ہو رہا ہو، تو آپ نے اس ہائیبرڈ وار میں کیا کامیابی حاصل کرنی تھی؟ اور یہ جو سول ملٹری تعلقات، اس سے متعلق میں نے چند گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، اور اس میں بہت سے لوگوں کا رسپانس آیا، بڑا فیڈ بیک بھی آیا۔ وہ ٹویٹ یہ تھا کہ جو سول ملٹری تعلقات ہیں، یہ جب ایک پیج پر ہوتے ہیں، یہ جو بہتر ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کو نیگیٹیولی پورٹرے کرتے ہیں، کئی لوگوں کا تو بس چلے اس کو گالی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سول ملٹری تعلقات کے بہتر ہونے سے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات سے متعلق فیصلے کرنے میں جو آسانی ہوتی ہے، یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کو مسئلہ اس میں صرف یہ ہے کہ وہ اس میں irrelevant ہو رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے جو کل سٹرائک کی ہے، پاکستان نے کل یہ جو ناقابل تردید شواہد دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، تو یہ 12 ادارے، یہ درجن بھر ادارے، جس میں رائٹرز ہے، جس میں بلومبرگ ہے، جس میں الجزیرہ ہے، اس کے علاوہ جس میں عرب نیوز ہے، مائی ریپبلکا ہے، تو یہ وہ ادارے ہیں جو جن کی بنیاد پر کسی ملک کی تصویر باہر بیٹھے لوگوں کے ذہنوں میں بنتی ہے، پرسیپشن بنتی ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ رائٹرز لکھتا ہے، جی، پاکستانی حکام ایک طویل عرصے سے بھارتی سپانسر دہشت گردی کا، یعنی انڈین سپانسرڈ دہشت گردی کا الزام لگاتے تھے، جس کی بھارت تردید کرتا تھا، مگر ہفتے کے روز ہونے والی پریس کانفرنس نے اونچی سطح کی اہم اور جو تفصیلی اور سپیسیفک معلومات دی ہیں، اور جو یہ سپیسیفک الزامات ہیں، یہ کوئی جنرل نوعیت کے نہیں ہیں۔ اس میں پاکستان کہتا ہے کہ اس کے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں جو یہ UN اور عالمی اداروں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہے، اور یہ ڈوزیر پاکستان شیئر کرے گا۔ رائٹرز لکھتا ہے کہ اس نے بھارتی وزارت خارجہ کو الزامات بھجوا کر جواب جاننے کی کوشش کی، مگر اس پر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ دستاویزات، اس رائٹرز کی سٹوری میں کہا گیا ہے کہ وہ دستاویزات دکھائے گئے کہ نئی دہلی کے پاکستانی طالبان سے اور جو بلوچ گروپس ہیں ان سے نئی دہلی کے رابطے اسٹیبلش ہوتے ہیں، جو پاکستان میں دہشت گردی کی ذمہ داریاں یہ گروپ قبول کرتے ہیں، اور انہوں نے
پاکستان نے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ذریعے آڈیو اور ویژول وہ جو ایویڈنس ہیں ان کے ذریعے یہ لنک اسٹیبلش کیا ہے. یہ رائٹرز لکھ رہا ہے. یہ رائٹرز وہ عالمی ادارہ ہے جس کی سٹوریز پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں دیگر عالمی ادارے اٹھاتے ہیں اور یہ سٹوریاں اس کی چھاپتے ہیں. یعنی اتنا بڑا امپیکٹ ہے اس رائٹرز کا. اور بلومبرگ کیا کہتا ہے؟ بلومبرگ جو ہے یہ اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہے. اس ادارے کی رپورٹس کو دیکھ کے غیر ملکی سرمایہ کار، غیر ملکی ادارے، غیر ملکی کمپنیاں سرمایہ کاری کے حوالے سے اس ملک سے متعلق پرسیپشن بناتی ہیں کہ ہم نے یہاں جانا ہے یا نہیں جانا. اور یہ ادارہ کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت روٹین میں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہتے ہیں، مگر اس مرتبہ پاکستان شواہد کے پہاڑ تیار کر کے بات کر رہا ہے. اور بلومبرگ کے مطابق پاکستان کے دعوے پر بھارت کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا. اب بلومبرگ یہ چیز لکھ رہا ہے، وہ بھارت جو یہ کہا کرتا تھا کہ اسلام آباد دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہے، وہ بھارت اب جب ایکسپوز ہوا ہے تو اس کو چپ لگ گئی ہے. وہ بھارت، اچھا یہ ہم نہیں کہہ رہے چپ لگ گئی، یہ رائٹرز اور بلومبرگ کہہ رہے ہیں. الجزیرہ کہہ رہا ہے. الجزیرہ کیا کہتا ہے کہ DGISPR نے بھارتی انٹیلیجنس حکام اور بلوچی تنظیموں کے لوگوں سے بات چیت کے آڈیو کلپ چلائے. بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان میں کارروائیاں کراتی ہیں اور پاکستان کے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں جو کہ وہ عالمی فورمز پر شیئر کرنے جا رہا ہے. یہ الجزیرہ کہہ رہا ہے. یہ وہ عالمی ادارے ہیں. اور یہ اس ہائبرڈ وارفیئر میں پاکستان نے جو یہ میں اس کو سٹرائک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے ہی پرسیپشن کی جنگ. یہ لڑی ہی ذہنوں میں جاتی ہے اور اس میں پاکستان کا موقف تو دنیا کے سامنے صحیح طرح آتا ہی نہیں تھا. اور اس میں جو ایک تیر سے چار شکار ہوئے ہیں وہ کیا ہوئے ہیں؟ بھارتی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اس وقت کہ یہ پاکستان کے ادارے اتنے پاورفل ہیں، پاکستان کے ادارے اتنے ایفیشینٹ ہیں کہ یہ ہمارے سسٹم کے اندر کی چیزیں جاننے لگ پڑے ہیں کہ جو کمیونیکیشن ہو رہی تھی، جو پلان بن رہے تھے، جو کورسپونڈنس ہو رہی تھی، جو یہ فنڈنگ کر رہے تھے. لیکن بھارت یہ بھول گیا کہ اس سے پہلے جو کلبھوشن یادیو کو پکڑ کر، یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا بہت کم ہوتا ہے. دنیا کی تاریخ میں یہ بہت بڑی کامیابی کسی فوج کے لیے ہوتی ہے جب وہ کسی دشمن ملک کے اتنے بڑے لیول کے جاسوس حاضر سروس کمانڈر کو پکڑ لے. یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. دوسرا ٹارگٹ کیا؟ بھارت کی بنائی گئی پرسیپشن اب تباہی کی طرف بڑھنے جا رہی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ پاکستان نے جو ڈاکومنٹری ایویڈنس اب دنیا کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور دکھا بھی دیا. اب تو صرف اس میں ان کو فارملی بھجوانے ہیں. بھارت کے پاس اس کو مسترد کرنے کا اب کوئی آپشن نہیں رہا. بھارت جو بات کرتا تھا، جی ہم بالا کوٹ گئے، یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کے پاس وہ دیکھیں نا کس طرح کی مضحکہ ہے سٹوریاں، اور جو خود پھر بعد میں اس وقت ثابت کرتا ہے کہ بھارت جی یہ بالکل بے بنیاد تھی، illogical تھی. لیکن پاکستان نے وہ کام کر دیا جو کہ بھارت اس کی تردید اب نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو اس کو پھر ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ آنا پڑے گا. تیسرا، پاکستان کے اندرونی دشمنوں پر یہ بم شیل جو ہے نا ان کے لیے تھا. یہ اندرونی دشمن جو تھے، پاکستان نے بتایا کہ سب کچھ ہمارے جو ادارے ہیں نا ان کی آنکھیں بند نہیں ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ فنڈنگ یا جو کچھ باہر سے مدد لیتے ہیں بہت سے لوگ، بہت سے ملک دشمن عناصر، تو پاکستان نے ان کے لیے بھی یہ بتا دیا ہے کہ یہ اب یہ معاملہ نہیں چلے گا. یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کی نوٹس میں ہے اور اس پر یہ ایکشن بھی لیا جا رہا ہے اور اس پر ان کے لیے یہ ان پر بم بن کے گرا ہے. بھارت کی اپنی پرسیپشن جو ہے اس سے خراب ہوئی ہے. وہ بھارت جو کہتا تھا جی ہمارے ہاں دہشت گردی کرائی جاتی ہے، پاکستان سے ایکسپورٹ کی جاتی ہے، وہ بھارت اب اسٹیبلش ہوا ہے کہ دہشت گردی تو اصل میں یہ کرا رہا ہے. بھارت تو زبانی کلامی بات کرتا تھا، پاکستان نے ڈاکومنٹری ایویڈنس دے دی ہے. اور آگے سے وہ جو بھارتی بینکوں کے سے متعلق بھی ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی، منی لانڈرنگ میں بھی ہیں، اور بھارت کی اب FATF کی جو اگلی ویلیویشن ہونی ہے، اس ویلیویشن میں جو بھارت کا جب نمبر آنا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں کنسیڈر ہوں گی، اور اس میں یہ کوئی بھارت کے لیے آسان کام نہیں ہوگا. لیکن وہ ظاہر ہے جب بھارت کی ٹرن آئے گی FATF میں، اس میں یہ آنی ہے. تو یہ جو 4 ٹارگٹس جو ہیں یہ اچیو ہوئے ہیں اور بہت افیکٹولی اداروں کے بہترین شاندار کارکردگی کی وجہ سے آج دشمن کو اس انداز میں ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ، شواہد کے ساتھ بے نقاب کرنے میں مدد ملی.
اور ہمارے جو پاکستان کی اب سیاسی قیادت ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے ایک دوسرے کو تنقید اور ایک دوسرے کو ہدف بناتے ہوئے جو یہ ملک کو نقصان پہنچا دیتے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ بہرحال یہ پاکستان کی ایک کامیابی ہے اور اس کامیابی کا اعتراف دنیا کر رہی ہے کہ پاکستان نے کس انداز میں یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر ریاستی دہشت گردی کراتا تھا۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔